نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 57 ختم ہو رہی ہے جہاں پر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے کہا ادخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں، اس شہر میں، فَكُلُوا پس تم کھاؤ منہا اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن بافراغت دل کھول کر، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ تم دروازے سے، سجدن عاجزی کے ساتھ، وقولوا اور کہو تم حطۃ کہ توبہ ہے ہماری، معافی ہے، نغفر لکم تو ہم بخش دیں گے تم کو، تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو، وسنزید اور ہم مزید دیں گے، زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین پس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی سوائے اس کے، قیل لہم جو ان کو کہی گئی تھی، فانزلنا پس ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا ان ظالموں پر، رجزا عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون بسبب اس کے کہ جو وہ فسق کرتے تھے۔ تو اس کے اندر بھی بنی اسرائیل کی مزید ہٹ درمی کا بیان ہے۔ تو پیچھے اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم جو ہے وہ ان کا جو اپنا اصلی شہر تھا، اصلی وطن تھا کہ ملک شام کی طرف بیت المقدس کا علاقہ، کہ تم وہاں جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں فتح دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی قوم جو ہے بڑی قداور ہے، قوم اعمال کا بڑی ڈیل ڈول والی ہے، تو ہم تو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے ان کو وادی تی کے اندر رکھا، اور 40 سال تک تقریباً جو ہے یہ وادی تی کے اندر جو ہے وہ پھرتے رہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو ہے انعامات کی بارش ہوتی رہی۔ تو پھر یہ اگلی جو اس آیت میں اگلا واقعہ بیان کیا گیا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہیں پر تھے، وادی تی کے اندر ہی تھے، تو وہیں پر جب یہ ایک ہی طرح کی ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے رہے تو یہ وہاں سے اکتا گئے، تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی اور نعمتیں ہونی چاہیے، کوئی اور چیزیں ہونی چاہیے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم صادر فرمایا کہ تم جو ہے یہ پاس ایک شہر ہے تو اس کے اندر جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں کھانے پینے کی ملیں گی، لیکن جانے کا ادب بتلایا کہ جب تم نے اس شہر کے اندر جانا ہے تو ایک تو وادخلوا الباب سجدا کہ تم نے عاجزی کے ساتھ اس شہر کے اندر داخل ہونا، شہر کا جو دروازہ ہے، جائے پناہ ہے، تو وہاں سے عاجزی کے ساتھ جھک کر داخل ہونا ہے۔ اور دوسرا وقولوا حطۃ کہ تم نے حطۃ کا لفظ کہتے ہوئے جانا ہے۔ حطۃ کا معنی ہے توبہ ہے، توبہ ہے، ہماری معافی ہے، جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ میری توبہ ہے، میری توبہ ہے، تو یہ حطۃ کا یہی معنی ہے، گویا کہ عملی طور پر بھی عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور قولی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی اس لفظ کا اقرار کرنا ہے۔ تو پھر ہم نغفر لکم خطایاکم تو ہم جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین اور پھر ہم جو ہے نیکی کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو زیادہ بھی دیتے ہیں۔ تو وہی کا واقعہ۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جب وادی تی کو انہوں نے پار کر لیے، یہ جو بطور سزا کے 40 سال تھے یہ پورے ہو گئے، تو پھر جو ہے یہ آگے جب اگلے شہر کے اندر داخل ہونا تھا، انہوں نے وہاں کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال جہاں کا بھی ہو تو یہ دو ادب دیے گئے تھے کہ ایک تو عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے اور دوسرا معافی کا قول و اقرار کرتے ہوئے جانا ہے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم تو لہذا انہوں نے ان دونوں باتوں کو نہیں اپنایا۔ تو پہلی بات جو ان کو کہی گئی تھی کہ تم نے جو ہے وہ جھک کر داخل ہونا ہے، تو یہ جو ہے اکڑ کر داخل ہوئے، اور جو ہے یوں اکڑ کر جو ہے کہ سینہ باہر سے تان کر اور چوتڑ باہر کی طرف نکال کر جو ہے داخل ہوئے، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ چوتڑوں کے بل داخل ہوئے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ چوتڑوں کو گھسیٹ کر داخل ہوئے جیسے بچہ چلتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اکڑ کر داخل ہوئے، ایسے تکبرانہ داخل ہوئے۔ کہا تو گیا تھا کہ عاجزی کے ساتھ جھک کر داخل ہونا ہے، بلکہ وہ جو سینہ تان کر جو ہے اور باہر نکال کر اس طرح داخل ہوئے۔
اور پھر ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے حتتن کہنا ہے کہ ہماری معافی ہے، ہماری توبہ ہے، تو وہ کہنے لگے حتتن کے بجائے حنتتن۔ حنتتن کا معنی ہے گندم، حنتتن فی شعیرتن کہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے گندم ہو، گندم ہو۔ تو دیکھو کتنا یعنی کہ انہوں نے الفاظ کو بھی بدل دیا اور معنی اور مفہوم دونوں بدل گئے۔ تو کہنا تو تھا حتتن کہ ہماری معافی ہے، ہماری توبہ ہے، تو حتتن کے بجائے کہنے لگے حنتتن۔ تو یہ گویا کہ عملی طور پر بھی گستاخی کی اور عملی طور پر بھی شرارت کی اور قولی طور پر اور زبانی طور پر بھی جو ہے گستاخانہ کلمات اور گستاخانہ باتیں کہیں۔ تو یہ انہوں نے دونوں چیزیں بدل دی۔ تو فرمایا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان پر آسمان سے عذاب اتارا گیا۔ تو وہ عذاب جو ہے آتا ہے کہ طاعون کی شکل میں تھا، کہ اس طاعون کے اندر جو ہے ان کے 70,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ اس کے اندر ہلاک ہوئے۔ بما کانوا یفسقون، تو یہ اس کے سبب تھا کہ جو فسق کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، تو بلکہ خود ان کی اپنی جو ہے وہ چال بازیوں کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے ہی جو ہے ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہے۔ تو اس لیے اکڑنا، تکبر کرنا اور بات کو نہ ماننا تو یہ ایک مسلمان کی جو ہے علامت نہیں ہے، فرمانبردار کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تکبر، متکبر آدمی کی اور شریر آدمی کی پہچان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات سے محفوظ فرمائے اور اپنے احکامات کی صحیح معنوں میں بجاوری نصیب فرمائے۔